مرکب اشاری حصہ سوم میں مرکب اضافی آتا ہے، اور مرکب اضافی میں اس میں اشارہ کبھی شروع میں آتا ہے، کبھی درمیان میں آتا ہے، اور کبھی آخر میں آتا ہے۔ الفاظ بنی دیکھ لیتے ہیں۔ استادن استاد، ناقتن اونٹنی، امتن پھپھی، خالتن خالہ، امامن پیشوا، تین انجیر، ذکی ذہین، امن چچا، خالن ماموں، وسیخ میلا، امامہ سامنے۔ یہ مضاف بن کر آتا ہے، جیسے ہم اس سے پہلے بھی الفاظ معنوں میں پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ اس سے پہلے غالباً ہم نے اندہ پڑھ کے آئے تھے، اس سے پہلے کچھ اور پڑھا ہوگا۔ یہ ظرف کہلاتے ہیں، اور یہ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو حالت نصب میں آتے ہیں۔ اور ہدن کے معنی ہدایت۔ تو اب اس میں جو الفاظ معنوں میں دیکھیں، جو رشتے بتائیں، امتن پھپھی اور امون چچا، یعنی والد صاحب کی طرف سے امون چچا ہیں، اور امتن جو ہے وہ پھپھی ہیں، چچی نہیں ہے بلکہ پھپھی ہیں۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے خالن ماموں اور خالتن خالہ۔ اب یہ شباک الغرفتی حاضہ، شباک کے معنی ہم نے پڑھ لیے تھے پچھلے الفاظ معنوں میں کہ اس کے معنی کھڑکی ہے، اور غرفتی کے معنی جو ہے وہ کمرہ ہے۔ شباک الغرفتی مرکب اضافی بن رہا ہے، اور اس کے بعد یہ اس میں اشارہ آیا ہے حاضہ۔ اگر اس میں اشارہ مرکب یا مضاف الیہ کے بعد آ جائے، اگر اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد آ جائے تو یہ اشارہ کرتا ہے مضاف کی طرف۔ اگر اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد آ جائے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے مضاف کی طرف۔ یعنی اس کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے؟ وہی دو اسٹیپ میں ترجمہ کریں گے۔ پہلے اسٹیپ میں ترجمہ کریں گے مضاف الیہ کا، کمرے کی کھڑکی، اور دوسرے اسٹیپ میں ہم اس میں اشارہ کا ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ لگا دیں گے جس کے ساتھ یہ بن رہا ہے۔ یہاں پہ چونکہ حاضہ شبہ کی طرف آ رہا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے کمرے کی یہ کھڑکی۔ پہلے اسٹیپ میں ہم نے ترجمہ کیا مضاف الیہ شباک الغرفتی، کمرے کی کھڑکی۔ دوسرے اسٹیپ میں ہم نے اس میں اشارہ کے ساتھ ترجمہ کیا، اس میں اشارہ کا جو اشارہ جو جا رہا ہے، یعنی جو مشار الیہ بن رہا ہے وہ مضاف بن رہا ہے، تو ہم نے ترجمہ کر دیا کمرے کی یہ کھڑکی۔ اور اگر یہ اس طرح ہوتا شباکو ہاذہ الغرفتی، اگر یہ اس طرح ہوتا ہے شباکو ہاذہ الغرفتی، اب یہ شباکو مضاف ہے، غرفتی مضاف الیہ ہے، ہاذہ جو ہے وہ درمیان میں آ گیا۔ اگر اس میں اشارہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آ جائے تو اس کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر اس میں اشارہ مضاف الیہ کے درمیان میں آ جائے تو اس کا مشار الیہ یا اس کا اشارہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد آ جائے تو اس کا اشارہ مضاف کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ اگر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آ جائے تو اس کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو پہلے اسٹیپ میں ہم ترجمہ کریں گے مضاف الیہ کا، شباک الغرفتی، کمرے کی کھڑکی۔ پھر اس میں اشارہ حاذہ کا اشارہ چونکہ مضاف الیہ کی طرف ہو رہا ہے، یعنی کمرے کی طرف ہو رہا ہے، تو اگلے اسٹیپ میں ہم ترجمہ کریں گے کمرے کی اس کمرے کی کھڑکی۔ پہلے ہم نے کیا تھا کمرے کی یہ کھڑکی، اب ہم کر رہے ہیں اس کمرے کی کھڑکی۔ تو اس میں اشارہ اگر مضاف الیہ کے بعد آ جائے تو اس کا اشارہ مضاف کی طرف ہوتا ہے، اور اگر اس میں اشارہ مضاف و مضاف الیہ کے درمیان میں آ جائے تو اس کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی سے پہلے آ جائے، یعنی مضاف سے پہلے آ جائے، تو یہ سادہ سا جملہ بن جائے گا، اس میں اشارہ مبتدا بن جائے گا، اور شباک الغرفتی مرکب اضافی خبر بن جائے گی، یہ کمرے کی کھڑکی ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی سے پہلے آ جائے تو جملہ بن جائے گا۔ اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی کے درمیان میں آ جائے، یعنی مضاف الیہ کے درمیان میں آ جائے، جملہ نہیں بنے گا، اس میں اشارہ کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا۔ اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے، یعنی مضاف الیہ کے بعد آئے، اب بھی جملہ نہیں بنے گا، اور اس کا اشارہ مضاف کی طرف ہوگا، جیسے کہ شباک الغرفتی حاضہ میں ہم نے حاضہ کا اشارہ کیا ہے کہ یہ شباک کی طرف جا رہا ہے، اور ہم نے ترجمہ کیا کمرے کی یہ کھڑکی۔ اسی بات کو جو ہے وہ سبق میں بھی بتایا گیا ہے، اور آخری پیراگراف میں اس کو سمرائز کر دیا گیا ہے کہ اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آئے تو وہ مبتدا ہوتا ہے، اگر درمیان میں آئے تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی یہ جملہ نہیں ہوتا۔ اب
اور اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ جملہ نہیں ہوتا. تو بس پہلی صورت ہے اگر اس میں اشارہ مرکب اضافی سے پہلے آئے، ایسی صورت میں جملہ بنتا ہے، ورنہ ان دو صورتوں میں جملہ نہیں بنتا. مزید اس کو پریکٹس کر دیتے ہیں. حاذہ سیارۃ معلمی. جی جناب، اس کا ترجمہ کر دیجئے ترکیب کے ساتھ. حاذہ مبتدا ہے، ناقۃ اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ جملہ بن جائے گا. ہم تیسرا کر رہے ہیں، یہ حاذہ سیارۃ معلمی کر رہے ہیں. یہ سیارۃ معلمی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اور حاذہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ بن جائے گا کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے حاذہ، اس کا مطلب ہے یہ گاڑی معلمی کی ہے، میرے یعنی استاد کی ہے. پہلے کہ حاذہ اس میں اشارہ ہے اور سیارۃ معلمی مرکب اضافی خبر ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ گاڑی میرے معلم کی ہے. اچھا، کوئی اور صاحب اس کا ترجمہ کر سکیں؟ یہ معلمی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے نا، میرے ٹھیک ہے، خیال کہ یہ معلمی، اور حاذہ سیارۃ یہ مشار و مشار الیہ بن گیا نا، تو یہ مل کے خبر دے رہے ہیں، اور وہ ہے معلمی میرے معلم کی، یہ ٹھیک ہے. گاڑی میرے معلم کی. جی، اور کوئی صاحب ترجمہ کر سکیں؟ انہوں نے تو یہ کر دیا کہ حاذہ سیارۃ اس میں اشارہ مشار الیہ بن گیا ہے اور معلمی مرکب اضافی جو ہے وہ خبر ہے، تو یہ گاڑی میرے معلم کی ہے یا میرے استاد کی ہے. جی، کوئی اور صاحب؟ سیارۃ مضاف ہے تو معلمی جو ہے یہ اپنا مضاف اور مضاف الیہ ہے. یہ طریقہ ہے نا، پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور حاذہ اس کا اشارہ ہے، یہ مبتدا بن گیا ہے، وہ اس کے طرح آگے یہ میرے استاد کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. عارف صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ٹھیک کر دیا ترجمہ، بس یہی کہہ رہا تھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں یہ حاذہ سیارۃ کو اگر ہم مرکب اشاری بنائیں تو اس میں کیا چیز کی کمی ہے کہ ہم اس کو مرکب اشاری نہیں بنا سکتے؟ وہ یہ ہے کہ سیارۃ پر الف لام آ جانا چاہیے. تو حاذہ السیارۃ اگر ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب اشاری ہے، مگر یہ سیارۃ پر الف لام نہیں لگا ہوا. نہ صرف نہیں لگا ہوا الف لام، بلکہ اس پہ تنوین بھی نہیں ہے. تو الف لام ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی، حاذہ السیارۃ یہ گاڑی، مگر چونکہ حل نہیں لگا ہوا تو اب یہ مشار الیہ نہیں بنا، تو ہم مرکب اشاری نہیں بنا رہے. سیارۃ پہ الف لام کے علاوہ تنوین بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے معلم وہ حالت جر میں آ رہا ہے، تو یہ اب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہو سکتا ہے. تو یہ اصل میں یہ اس طرح تھا، سیارۃ معلمی یا المعلمی کر دیں، یا تو سیارۃ معلمین کر دیں یا سیارۃ المعلمی کر دیں، استاد کی گاڑی. استاد اب کون ہے؟ اس کے آگے یا متکلم لگ گیا، اور یا متکلم مجبور کرتا ہے اپنے مضاف کو کہ اس پر ذیل لگ جائے. ویسے ہی یہ حالت جرمی ہے، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی جیسا بن گیا ہے، سیارۃ معلمی اور یا متکلم، میرے استاد کی گاڑی. تو حاذہ مبتدا ہو گیا اور سیارۃ معلمی مرکب اضافی خبر بن گئی، یہ میرے استاد کی گاڑی ہے. تو سیارۃ معلمی حاذہ. کوئی اور صاحب اس کا ترجمہ کر دیں ترکیب کے ساتھ. یہ حاذہ سیارتوں کی طرف جا رہا ہے نا، آپ پہلے جو آپ نے اصول بتایا تھا، تو یہ اس میں اشارہ جو ہے یہ سیارتوں کی طرف جا رہا ہے، اور معلمی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. یہ جملہ نہیں بنے گا، بلکہ یہ بن جائے گا، کیا کہتے ہیں، مرکب اضافی رہے گا. سیارۃ معلمی پورا مضاف مضاف الیہ ہے، سیارۃ مضاف ہے، معلمی مضاف الیہ ہے، معلم مضاف ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، میرے استاد کی گاڑی. اور سیارۃ پہ چونکہ الف لام و تنوین نہیں ہے تو اس لیے یہ مضاف ہے، اور معلمی حالت جر میں، تو میرے استاد کی گاڑی. اب اس کے بعد جو اس میں اشارہ آیا ہے وہ بعد میں آیا ہے. اگر بعد میں آ جائے اس میں اشارہ تو اس کا اشارہ مضاف کی طرف جاتا ہے، تو یہ مضاف کی طرف چلا گیا اشارہ. تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے ترجمہ کر دیا میرے استاد کی گاڑی،
پھر ہم نے ترجمہ کیا میرے استاد کی یہ گاڑی، میرے استاد کی یہ گاڑی۔ اچھا، اس میں اور بھی ذرا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ معلم جو ہے وہ مذکر ہے اور سیارتو جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یا متکلم کی طرف ابھی ہم توجہ نہیں دے رہے، ہم توجہ دے رہے ہیں کہ معلم مذکر ہے اور سیارتو مؤنث ہے، اور حاضی جو ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ تو مؤنث کو ذرا پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرے قاعدے کے مطابق بھی یہ مضاف کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ جی جناب، کوئی اور صاحب ترجمہ کر دیں۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ پہلے اور چوتھے میں فرق تو نہیں ہے، ایک ہی جیسے ہیں؟ شباک الغرفات ھذا اور یہ والا جو ہے صرف جی ہاں، مؤنث اور مذکر ہے؟ جی ایک تو فرق آپ نے مذکر مؤنث کا بتا دیا، شباکو مذکر ہے تو حاضہ مذکر آ گیا، سیارتو مؤنث ہے تو حاضی مؤنث آ گیا۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ شباک الغرفتی جو ہے وہ سمپل مضاف مضافل ہے، سادہ مضاف مضافل ہے، جبکہ سیارتو معلمی پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ سیارتو مضاف ہے، اچھا معلمی مضافل ہے، کیونکہ معلم الگ ہے، یہاں پر یہ معلمی الگ ہے اور یا متکلم الگ ہے۔ میرے استاد یا میرا استاد، تو یہ بس یہ دو فرق ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ مذکر مؤنث کا فرق ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیچیدہ اور سادہ مرکب اضافی کا فرق۔ جی اور کوئی صاحب ترجمہ کر لیں۔ سبورت المدرستی تلکا کبیرتن، کوئی اور صاحب جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہو؟ یہ سبورت المدرستی یہ مضاف الیہ ہو گیا، مدرسے کا بلیک بورڈ، اور کبیرتن بڑا ہے، اور تلکا جو ہے وہ اشارہ ہے مضاف الیہ کی طرف، تو مدرسے کا بلیک بورڈ بڑا ہے، تلکا وہ، تو مدرسے کا بلیک بورڈ بڑا ہے، وہ مدرسے کا بلیک، وہ آئے گا بیچ میں سے۔ یعنی اب فائنل کیا ہوا، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مدرسے کا بلیک بورڈ بڑا ہے، اور تلکا جو ہے یہ بڑے کی طرف، بلیک بورڈ کی طرف اشارہ ہے، تو وہ مدرسے کا بلیک بورڈ بڑا ہے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کرنا کیا ہے کہ آپ پہلے کبیرتن جس کو آپ نے خبر بنایا نا، اس کو الگ کر دیں، اس کو بھول جائیں صحیح، فی الحال۔ اب ہم آ رہے ہیں، یہ آپ نے کہا مضاف ہے، یہ آپ نے کہا مضاف ہے، تو پہلے اسٹیپ میں تو آپ نے ترجمہ کر دیا مدرسے کا بلیک بورڈ۔ پھر آپ نے کہا کہ تلکا جو ہے چونکہ مضاف الیہ کے بعد آ رہا ہے، اس کا اشارہ مضاف کی طرف جا رہا ہے۔ اب اگلے اسٹیپ میں ہم مضاف کی طرف والا ترجمہ کر دیں، اور وہ ہو جائے گا مدرسے کا وہ بلیک بورڈ، مدرسے کا وہ۔ مدرسے کا وہ بلیک بورڈ۔ یہ مبتدا بن گیا، پھر کبیرتن جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ تو یہ اس طرح کے مرکب اضافی کے اندر یہی کریں، اس سے پہلے ہم نے صفت والا بھی کیا تھا، اور اس میں بھی ہم یہ کر لیں کہ پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کر دیں، پھر جس کی طرف اس میں اشارہ جا رہا ہے اس کے اگلے جملے میں اس کو ملا دیں، تو یوں ہمارے دو اسٹیپ میں ترجمہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جبکہ چھٹا ہے سبورتو تلکل مدرستی صغیرتن، اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ صغیرتن کو ہم نے الگ کر دیا، جبکہ سبورتو تلک المدرستی یہ پورا مرکب اضافی ہے، جس میں سبورتو مضاف ہے اور المدرستی مضاف الیہ، تلکا درمیان میں آ گیا۔ تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے مدرسے کا بلیک بورڈ، اور پھر تلکا کا ترجمہ کر دیں گے تلکا مضاف الیہ کی طرف جا رہا ہے، تو اس مدرسے کا بلیک بورڈ، اس مدرسے کا بلیک بورڈ۔ یہ ہو گیا مبتدا، اور صغیرتن جو ہے وہ خبر ہو جائے گی، چھوٹا ہے، اس مدرسے کا بلیک بورڈ چھوٹا ہے۔ جی ساتواں بڑا انٹرسٹنگ ہے، اخو کا حاضہ عالمن، کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا بھائی یہ تمہارا بھائی ہے؟ کیا یہ تمہارا بھائی ہے؟ عالم ہے، کیا یہ تمہارا بھائی عالم ہے؟ کیا یہ تمہارا بھائی عالم ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور کوئی بھائی اس کا ترجمہ کر دیں؟ یہ بھی آپ عالم الگ کریں، اور اخو کا حاضہ اس کو الگ کر لینا۔ تو کیا اخو کا یہ مرکب پیچیدہ بن گیا، وہ اخو کا تمہارا بھائی، حاضہ یہ تمہارا بھائی، کیا یہ تمہارا بھائی عالم ہے، یوں بنے گا۔ ٹھیک ہے، پیچیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ تو سمپل ہے، اخو مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، تمہارا بھائی، اور مرکب اضافی کے بعد حاضہ آیا ہے، تو اس کا اشارہ جو ہے وہ مضاف کی طرف ہوگا، یعنی اخو کی طرف ہوگا۔ تو اخو کا حاضہ، تمہارا یہ بھائی، عالم ان کو ہم نے الگ کر دیا، خبر بن گیا،
کیا تمہارا یہ بھائی عالم ہے؟ کیا تمہارا یہ بھائی عالم ہے؟ تمرو تلک شجرتی حلون، حلون کو پھر ہم نے الگ کر دیا. تمرو مضاف ہے، شجرتی مضاف الیہ ہے، درخت کی کھجور. پھر تلکا جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے تو اس کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا، تو اس درخت کی کھجور. تلکا جو ہے شجرتی کی طرف جا رہا ہے، اس درخت کی کھجور، اور حلون میٹھی ہے، اس درخت کی کھجور میٹھی ہے. اچھا، حاضر رجول خالی، یہ اس کو ہم پہلے یہاں آ کے رک جاتے ہیں. حاضر رجول، یہ آدمی خالی. خالی کے معنی ہم نے کیا پڑھ لے؟ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ والدہ کی طرف سے آتا ہے اور یہ ماموں کے معنوں میں آ رہا ہے. تو حاضر رجول خالی، یہ خالن اور یا متکلم ہے. خالن اور یا متکلم تو مجبور کرتا ہے اپنے مضاف کو کہ اس پر زیر آ جائے، اور چونکہ خالون جو ہے وہ مضاف ہے تو اس پہ تنوین بھی ختم ہو گئی. تو یہ آدمی میرا ماموں ہے، یہ شخص میرے ماموں ہیں. ایک بات مکمل ہو گئی. حاضر رجولو مرکب اشاری بن رہا ہے، مبتدا اور خالی اس کی خبر. تو یہ آدمی میرے ماموں ہیں. پھر دوسری بات ہے وا اور تلکل مرأتو خالتی. تو خالون جو ہے وہ ماموں ہے، تو خالتی جو ہے وہ خالہ ہو گئی. تلکل مرأتو یہ مرکب اشاری مبتدا بن گیا، اور وہ عورت اور وہ خاتون خالتی میری خالہ ہیں. وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ خالتی. تلک المرأتو مرکب اشاری مبتدا اور خالتی مرکب اضافی خبر، اور وہ خاتون میری خالہ ہیں. یہ تیسری بات آ گئی وَحَاذِهِ. حاذِهِ جو ہے وہ اس میں اشارہ مبتدا بنا ہے، اور چونکہ واحد مؤنث ہے. اور یہ امتی، اب یہ امن اور امتی جو ہے یہ والد صاحب کی طرف سے ہے. امن جو ہے، امتن جو ہے وہ پھپھی ہیں، اور امن جو ہے وہ چچا ہیں. اور یہ میری پھپھی ہیں. وَحَاذِهِ اور یہ امتی میری پھپھی ہیں. تو حاضر رجول مرکب اشاری مبتدا، خالی مرکب اضافی خبر، یہ شخص میرے ماموں ہیں. وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ خالتی. تلک المرأة مرکب اشاری مبتدا اور خالتی مرکب اضافی خبر، اور وہ خاتون میری خالہ ہیں. اور تیسرا جملہ شروع ہوا وَحَاذِهِ، اس میں اشارہ مبتدا اور امتی مرکب اضافی خبر، اور یہ میری پھپھی ہیں. اچھا جی، آخری ہم کر لیتے ہیں. تلمیذ المدرستی ھذا ذکی وہو امام الجماعتی. وہو امام الجماعتی تو آسان ہے، ہوا مبتدا ہے، امام الجماعتی مرکب اضافی خبر ہے، اور وہ جماعت کا بڑا ہے. ہم جماعت کے بڑے کو کیا کہیں گے؟ سی آر کہیں گے، مانیٹر کہیں گے، پرفیکٹ کہیں گے، جو کلاس روم میں ہوتا ہے. وہ ہوا امام الجماعتی، اور وہ کلاس کا بڑا ہے، سی آر ہے. اچھا، تلمیذ المدرستی ھذا ذکی، اس کا کوئی ترجمہ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں گے ہمارے پاس صرف اب 4 منٹ ہی رہتے ہیں، ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا. اس میں اگر یہ جو اس کو نا ذکی کو الگ کر دیں اس میں سے. حاضہ ذکی جو ہے اس کو سیدھا ہاں تلمیذ کی طرف لے جائیں حاضہ کو، کیونکہ یہ اس کی طرف جا رہا ہے. حاضہ تلمیذ المدرستی، سمجھ لینا کہ یہ ذکی خبر بن گئی ہے، اور حاضہ تلمیذ المدرستی حاضہ یعنی یہ شاگرد مدرسے کا، یہ شاگرد ذہین ہے، ذہین ہے. مدرسے کا یہ شاگرد ذہین ہے، ہاں، اور وہ مدرسے کا یہ شاگرد ہے. اور وہ جماعت کا مانیٹر ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم نے مضاف الیہ کا ترجمہ کر دیا، تلمیذ المدرستی مدرسے کا شاگرد. حاضہ جو ہے وہ تلمیذ کی طرف جا رہا ہے، مضاف کی طرف، تو مدرسے کا یہ شاگرد. عموماً غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم مدرسہ کہہ دیتے ہیں، دال پہ زبر نہیں ہے، دال پہ سکون ہے، مدرسہ ہے. تو مدرسے کا یہ شاگرد ذکیٌ ذہین ہے، وہو امام الجماعتی، اور وہ جماعت کا بڑا ہے. تو پہلی آیت ہے حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اس میں حاذہ، اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور ناقۃ اللہ مرکب اضافی خبر ہے. دوسرا ہے انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اخن اور یا متکلم، اس کے معنی ہو گئے میرا بھائی. تو 2 جملے ہیں. پہلا جملہ ہے انا یوسف، اس میں انا مبتدا ہے اور یوسف خبر ہے. دوسرے جملے میں ھذا مبتدا ہے اور اخی خبر ہے.
اور اخی جو ہے وہ اخن اور یا متکلم دونوں مل کر جو ہے وہ اخی بن گئے. حاضی سبیلی یہ میرا راستہ ہے، اور یا متکلم اور سبیل مل کر مرکب اضافی ہو گئے. اس میں اشارہ حاضی مبتدا ہے اور سبیلی جو ہے وہ اس کی خبر ہے. تلکا حدود اللہ وہ اللہ کے حدود ہیں. تلکا جو اس میں اشارہ مبتدا ہے اور حدود اللہ مرکب اضافی اس کی خبر ہے، تو وہ اللہ کی حدود ہیں. حاذا الہکم و الہ موسیٰ، الہکم و الہ موسیٰ مرکب عطفی ہے. الہکم الہ اور کم تم سب کا الہ، تم سب کا معبود. اور الہ موسیٰ میں الہ مرکب اضافی کا مضاف ہے اور موسیٰ مضاف الیہ ہے. اور موسیٰ کا الہ، الہکم تمہارا تم سب کا الہ، اور الہ موسیٰ موسیٰ کا الہ. تو حاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور الہکم و الہ موسیٰ مرکب عطفی خبر ہے. تم سب کا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے. کبیرہم حاذا، کبیرو مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے. اور اب اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آئے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے مضاف کی طرف. تو کبیرہم تم سب کا بڑا، اور حاذا جو ہے وہ بڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو تم سب کا یہ بڑا. کبیرہم حاذا تم سب کا یہ بڑا، ان سب کا بڑا. سوری معذرت، ان سب کا بڑا. کبیرہم حاذا ہے ان نہیں. سب کا بڑا. تو کبیرہم جو ہے چلیے مضاف الیہ ہے، ان سب کا بڑا، اور حاذا جو ہے مرکب اضافی کے بعد آیا ہے تو ان سب کا بڑا. حاذا ربی حاذا اکبر یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. اکبر میں سب سے بڑا بھی آ جاتا ہے، اور یہ مطلب افل تفضیل بھی ہو سکتا ہے، اور کمپیریزن کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو یہ تفضیل کل بھی ہو سکتا ہے اور تفضیل بعض بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں یہ تفضیل کل ہے، یعنی یہ سب سے بڑا ہے. تو حاذا ربی یہ میرا رب ہے، حاذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے. انا حاذا عدو لک بے شک یہ دشمن ہے تمہارا، ولی زوجی کا اور تمہاری زوج کا. ویسے تو زوج جو ہے وہ قرآن پاک میں شوہر بیوی دونوں کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ لکا آ گیا اور لکا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور زوجی کا بھی کا مذکر کے لیے استعمال ہوا، تو زوجی یہاں پر پھر مؤنث ہو گئی. تو انا حاذا عدو لکا ولی زوجی کا بے شک یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری زوج کا یا تمہاری بیوی کا. لی زوجی کا لی جو ہے وہ حرف جار ہے، اور زوجی جو ہے وہ لی کا مضاف الیہ ہے یا لی کا مجرور ہے، اور کا جو ہے وہ زوجی کا مضاف الیہ ہے. تو یہ اصل میں تھا زوجو کا تمہاری بیوی، لی کی وجہ سے زوجو جو ہے یعنی مضاف جو ہے وہ مجرور ہو گیا، تو لی زوجی کا تمہاری بیوی، تمہاری بیوی کے لیے. اور لکا جو ہے اس میں لی حرف جار ہے اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے. تلکا من انباء الغیبی، انباء الغیبی مرکب اضافی ہے، غیب کی باتیں، غیب کی خبریں. اور تلکا وہ غیب کی خبروں میں سے ہے. من انباء الغیبی یہ تو انباء الغیبی تھا، اور من کی وجہ سے یہ مضاف جو ہے وہ حالت جر میں ہو گیا. وہ غیب کی خبروں میں سے ہے یا وہ غیب کی باتوں میں سے ہے. کتابی حاذا کتاب مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے، اور حاذا مرکب اضافی کے بعد آیا، تو یہ کتاب جو ہے یہ حاذا جو ہے یہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کہ مضاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو پہلے ہم ترجمہ کر لیں گے کتابی میری کتاب، اور پھر حاذا کے ساتھ ترجمہ کر دیں گے میری یہ کتاب. کتابی حاذا میری یہ کتاب. ذالکا مثل القومی وہ قوم کی مثال ہے. مثل القومی مرکب اضافی، تو اس میں اشارہ ذالکا مبتدا اور مثل القومی مرکب اضافی خبر، وہ قوم کی مثال ہے. تلکت دار الآخرت، تلکت دار الآخرہ یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ مرکب توصیفی پر ال لگا ہوا ہے. مرکب توصیفی جو ہے معرف باللام ہے. تلکت دار الآخرہ وہ آخری گھر، دار الآخرہ مرکب توصیفی ہے. ویسے تو عوامی ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ آخرت کا گھر، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اضافی نہیں ہے بلکہ یہ توصیفی ہے، تو یہ مرکب اشاری بن رہا ہے. ہا اولائی بناتی یہ سب میری بیٹیاں ہیں، بناتن اور یا متکلم میری بیٹیاں. تو ہا اولائی بناتی
یہ سب میری بیٹیاں ہیں.